أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے، ہماری گفتگو چل رہی تھی خیریت سے علی اصغر غلام علی چراغ علی خان علی. ہماری گفتگو تفسیر موضوعی دو مفاہیم اخلاقی میں ہم نے پچھلے درس میں کیا پڑھا؟ نیک سیرت لوگوں کے کان اور آنکھیں، اس سے پہلے زبان، نیک سیرت لوگوں کی زبان، اس سے پہلے نیک سیرت لوگوں کا قلب. ٹھیک ہے، یہ سب پڑھ رہے تھے کہ نیک سیرت لوگوں کی چیزیں کیسی ہوتی ہیں اور بد سیرت لوگوں کی کیسی ہوتی، کیا ہے اور ان کی عاقبت کیا ہوتی. آج ہم جو یہ درس پڑھنے والے ہیں، جو مفاہیم اخلاقی کے عنوان سے یہ کتاب ہے تفسیر موضوعی دو، اس میں آج 7واں درس جو ہے وہ نیک سیرت لوگ اور نفسانی خواہشات، نیک سیرت لوگ اور نفسانی خواہشات کے بارے میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، یہ کہنے فائدے غرائز انسانی چیز، انسانی غرائز غریزے کی جمع ہے، وہی خواہش، وہی ہوائے نفسانی. اس غریزے کا فائدہ کیا ہے؟ دوسرا سوال، خواہش آئے نفسانی نہ چکونے پاسخ نہیں. جو نفسانی خواہشات ہیں ان کو کیسا جواب دیں؟ کیا ان کی بات مان لیں ہر خواہش؟ جی، یہی بارے میں ہم پڑھ دیں. ٹھیک ہے، اس درس میں شہوات اور شہوتیں اور نفسانی جو خواہشات ہیں وہ قرآن مجید سے اس میں بتائیں گے، کیونکہ تفسیر موضوعی ہے نا، تفسیر اسی سے کریں گے، تفسیر اسی کی کریں گے. کیونکہ یہ تفسیر موضوعی ہے اور اس کا عنوان علی اصغر موضوع کیا ہے؟ مفاہیم اخلاقی، جو اخلاقی مفاہیم ہے اس کے بارے میں یہ درس ہے، خواہشات نفسانی کے بارے میں. تو قرآن سے یہ نفسانی جو خواہشات ہیں اور شہوتیں ہیں اس کی بررسی کریں گے، تحقیق کریں گے. ٹھیک ہے، خداوند عالم نے تمام نعمتیں، تمام لذتیں جو ہیں وہ زمین و آسمان میں قرار دی ہیں. تمام لذتیں، تمام نعمتیں اور زینتیں قرار دی ہیں، نہیں قرار دی ہیں جی. اب ظاہر سی بات ہے کہ اور خواہشات نفسانی اور انسان کا یہ میل، یہ رجحان، یہ کسی کا بھی محبت، یہ سب انسان کے اندر اللہ نے رکھی ہے. یہ محبت کس نے رکھی ہے انسان کے اندر؟ یہ جو تمایلات پائے جاتے ہیں، یہ رجحان پایا جاتا ہے، یہ جھکاؤ پایا جاتا ہے، یہ نہ ہوتا تو کام چل جاتا. یہ اگر یہ خواہشیں، یہ تمایلات نہ ہوتے، محبت نہ ہوتی، تو کبھی ماں بچے سے محبت کیسے کرتی؟ کس غریزے سے کرتی؟ جس غریزے سے کرتی وہ غریزہ ہی نہ ہوتا تو ماں بچے سے، باپ بچے سے، میاں بیوی آپس میں، بھائی بھائیوں سے، بہنوں سے، یہ آپس میں سب کیا ہے؟ غرائز اور محبت، یہ سب نعمتیں ہیں جو خدا نے رکھی ہیں. ٹھیک ہے، تاکہ انسان کی زندگی میں تحول اور چینجنگ کا انگیزہ بن سکے. اس لیے کہ آگے دیکھتے مقدمے در ان درس، اس درس میں پہ بررسی مختصر شہوات و خواہش نفسانی از منظر قرآن بھی پردازی. اس درس میں ایک مختصر بررسی کس چیز کے بارے میں؟ شہوات اور نفسانی شہوات اور خواہشوں کے بارے میں قرآن کے منظر سے بیان کریں گے. مقدمے، خداوند متعال تمام نعمت تھا، زینت تھا، وہ لذت تھا، در آسمان و زمین قرار دادے. خداوند عالم نے تمام نعمتیں، زینتیں، آرائش، لذتیں زمین و آسمان میں قرار دی جی. اور خواہش نفسانی و میل و محبت بے ان نعمت ہرا در آدمی نہادیات. اور یہ نفسانی خواہشات، خواہش اور یہ میل، یہ رجحان، یہ محبت، ان نعمتوں کو انسان کے اندر اللہ نے رکھا ہے تاکہ انگیزے ہی برائے ایجاد تحول در زندگی بشر باشد، تاکہ انسانی بشری زندگی میں، انسانی زندگی میں ایک تحول ایجاد ہونے کا
چینجنگ آنے کا انگیزہ بن سکے. اس لیے کہ زیرا بہرہ مندی از لذت تھا و زینت تھا، اس لیے کہ لذتیں اور زینتوں کا ہونا پیمودہ نے فراز و نشیب ہے زندگی، اور زندگی کے جو اونچ اور نیچے اس کو طے کرنا انسان کے لیے آسان کر دیتا ہے. یہ اگر انسان کے اندر آگے پہنچنے کا انگیزہ نہ ہوتا تو پھر وہ بیچ میں وہاں تک پہنچنے کے راستے میں جو زحمتیں ہیں ان کو برداشت کرتا، اس محل و رجحان کی وجہ سے ان مصیبتوں کو برداشت کرتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے اس کے بعد آسانیاں ہیں. آسان تو لہٰذا یہ انگیزہ اس کو ان مشکلات کو آسان بنا دیتا ہے، انسان کی زندگی کے میں پیش آنے والی جو اونچ نیچ ہے ان کو آسان بنا دیتا ہے یہ. ٹھیک ہے، عظیم ہو اسی وجہ سے قرآن کریم ان نعمت رب انسان یادآوری میکند، اسی وجہ سے قرآن مجید ان نعمتوں کے لیے خدا انسان کو یاد دہانی کرا رہا ہے. کون سی نعمتیں؟ کہ یہ میل، محبت، خواہش نفسانی وغیرہ. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. والخیل والبغال والحمیر لترکبوها زینۃ، گھوڑوں کو، استران من خچروں کو، گدھوں کو ہم خلق کیا خدا نے تا برآنا سوار چاہیے، تاکہ تم اس پہ سوار ہو اور وہ تمہارے لیے زینت بنے. ٹھیک ہے، اس زمانے میں گھوڑا زینت تھا، تھار جو ہے وہ زینت ہے. اب تھار میں بیٹھنے کی کوشش کرنا ہے اسے ایک گاڑی میں. کتنی یاد ہے شکل. چلیے بہرحال تاکہ تم اس میں سوار ہو تمہاری زینت بنے. وہ نیز بھی فرمایا تھا قرآن مجید یہ بھی فرماتا ہے. بسم اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. زین للذین حب الشہوات من النساء والبنین والقناطر والمقنطرہ، قناطیر المقنطرہ، جی دوست، چاہت، خواہشات. حب الشہوات من النساء، یہ خواہشات، زنان عورتوں سے خواہش، بچوں سے. اب بھائی عورت ہی کی چاہت تھوڑی ہوتی ہے انسان کو، اولاد کی. ٹھیک ہے، دوستوں کی سب اس سے دوستی، ان کو چاہنا، ان چیزوں کو چاہنا، اموال اور بہت سے مال کو چاہنا وغیرہ وغیرہ، یہ لوگوں کے لیے زینت دی گئی ہے. لوگوں کو ان کے اندر زینت دی گئی ہے، کیونکہ ہر زینت والی چیز کو انسان چاہتا ہے نا. تو ان چیزوں کے اندر زینت، یہ اولاد کے اندر ایک الگ طرح کی زینت ہے کہ انسان چاہتا ہے اس کو. مال زیادہ میں ایک الگ ہی نشہ ہے، چاہتا ہے انسان، ہے نہیں. اور ہم لوگ شہوت کا مطلب وہی ایک چیز سمجھتے ہیں بہت سے لوگ کہ شہوت یعنی بس وہی نفسانی آگ کو بھی بجھانا عورت کے ذریعے. نہیں، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ اولاد کی چاہت، مال و دولت کی چاہت، عہدے کی چاہت، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ زینت رکھی گئی ہے، ان میں ان کو زینت بنایا گیا ہے. لیکن ہمان کونے کے خداوند برائے ہمیں یہ امور حد و مرضی تعین نمودے، لیکن جس طریقے سے خداوند عالم نے تمام امور کے اندر ایک حد معین کی ہے، نہیں ایک بارڈر، ایک حد معین کی ہے. نہیں، ہر چیز میں کہا نہیں، نہ افراط نہ تفریط معین ہے. برائے بہرے برداری از غرائز و پاس ہوئی بے خواہشات خواہشات نفسانی نیز حد و مرض تعین کر دیا. ٹھیک ہے، خداوند عالم نے جس طریقے سے تمام امور کے اندر ایک حد معین کی ہوئی ہے، اسی طریقے سے غرائز اور خواہشات نفسانی جو اس سے چاہت دلاتی ہیں، اس کو جواب دینا کہ مجھے اپنے نفس کو کیا جواب دینا ہے. میرے پاس یہ موبائل ہے اور میرا نفس کہہ رہا ہے کہ نہیں اب یہ تھوڑا پرانا ہو گیا، نیا لو، ذرا مہنگا والا لو، 50,000 والا لو. میرا نفس یہ کہہ رہا ہے، تو کیا میں اپنے نفس کو جواب مثبت جواب دوں کہ ہاں بھائی تو ٹھیک کہہ رہا، میں تجھے اتنی مہنگا والا جب موبائل لا کے تجھے میں ٹھنڈا کروں، میں تیرے دل ہے تیرے ارمانوں کو. مطلب کیا ہر جگہ ایسا ہوتا ہے؟ کوئی کہہ رہے ہیں کہ اس کی بھی ایک حد معین کی ہوئی ہے کہ نفسانی خواہشات کو کیا جواب دینے کی اور غرائز رکھنے کی سب کی ایک حد و مرز خدا نے معین کی ہے. وہ ضمن آن کے بے پاک دامنی و عفاف دعوت نمودے، اور پاک دامنی اور عفاف کی خدا نے دعوت کی ہے، اس میں نسبت به افراط و تفریط، افراط و زیادہ ربی و خارج شدنا حدود تعین شدے نیز مشتار داده است. اور خدا نے پاک دامنی اور عفت کی دعوت دیتے ہوئے
ان چیزوں میں افراط، یعنی اس میں خواہشات نفسانی اور غرائز میں افراط اور زیادہ روی کو اور حدود جو معین کی گئے اس سے خارج ہونے کے اوپر وارننگ بھی دی ہے کہ وارننگ دی ہے کہ اس سے خارج مت ہو جانا، اس سے زیادہ نہیں۔ آنجا کے مومنان رب عنوان افرادی پاک دامن، جی مومنوں کو پاک دامن افراد کے عنوان سے، کہ جو لوگ جو مومن خدرا جز از ہمسر جز از ہمسر می پوشانن، اپنی وائف کو چھوڑ کر یا اپنے شوہر کو چھوڑ کر اپنا سب کچھ دوسروں سے چھپاتے ہیں، اپنے جسم کو چھپاتے ہیں، کیونکہ مومن خداوند عالم نے کیا کیا ہے، مومنوں کو کس عنوان سے یاد کیا ہے، ان کے بارے میں ایسے فرمایا تھا، کون مومن، کہ جو جنہیں پاک دامن افراد کہ جو اپنے ہسبینڈ وائف کے علاوہ سب سے چھپاتے ہیں، اس کے بارے میں خدا یہ فرما رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین هم لفروجہم حافظون، سورہ مومنون کی شروعاتی آیتوں میں سے ہے، کیا ہے، قد افلح المومنون، یہاں سے شروع ہے، اسی میں یہ آیت ہے، والذین هم لفروجہم حافظون، مومن حقیقی، قد افلح المومنون، یقیناً مومنین کامیاب ہو گئے، فلاح پا گئے، کون ہے وہ مومن، اس میں کچھ صفات شروع میں بیان کیے، الذین هم مثلا کیا ہے، قد افلح المومنون الذین هم مثلا عن الصلاۃ، وہ کیا ہے، عن اللہ موردون والذین هم للزکاۃ فاعلون، بہت سی چیزیں ہیں مومنین کی صفات بیان کی ہیں، اسی میں سے مومن کو ہے کہ والذین هم لفروجہم حافظون، کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم، اپنی بیوی کو، عورت ہے تو مرد کو، شوہر کو چھوڑ کر، مرد ہے تو بیوی کو چھوڑ کر سب سے وہ اپنی شرمگاہوں کو چھپاتے ہیں۔ پھر آیت کا ٹکڑا چھوڑا ہوا، وَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، ابھی کہہ رہا ہے مومنان کسانی ہستن، مومن وہ ہے کہ جو دامان خدا ہے، اس میں گناہ اپنے دامن کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے دامن کو محفوظ رکھتے ہیں، مگر برائے ہمسران شان، اپنے ہمسروں کو چھوڑ کر، بس کسی کا ذین حد فرا روت، جو کوئی بھی ابتغاء وراء ذالک، اس سے آگے بڑھ جائے، یعنی ان حدود سے آگے بڑھ جائے، ہمانا تجاوز گر از حدود الہیت، وہ عادون میں سے ہے، یعنی جس نے بارڈر کراس کر دیا، جس نے حد کراس کر دی، حدود الہی میں سے تجاوز کرنے والوں میں سے ہے وہ، اور اس کی سزا آپ جانتے ہیں کہ یہ سزا کے لائق، جو اللہ کی معین کردہ حدود سے آگے بڑھ جائے۔ بنابراین لحاظ اسی وجہ سے آنچہ انسان رب تباہی میں کشانت، وہ چیز جو انسان کو تباہی کی طرف لے جاتی ہے، کھینچ لیتی ہے، وہ اکتفا نمودن میں پاسخگوئی بے غرائز و غفلت، وہ غفلت از رشد و کمال کی بادشاہ، وہ اکتفا کرنا اپنے غرائز کو جواب دینے پر، یعنی اپنے غرائز جو خواہشات نفس ہیں، جو اس نے مانگا وہ دے دیا اٹھا کے، چاہے چوری چکاری کر کے لانا پڑے، اپنی خواہش نفس کی خواہش کو پورا کر لیا، اپنی نفس کی خواہش کو پورا کر لیا، چاہے حرام ذریعے سے کیا، مثلا وہ غفلت از رشد و کمال کی بادشاہ، اور یہ رشد و کمال سے غفلت کا سبب ہے۔ وہ آنچ تجاوز و جنایت رضا جامع گسترش مدہد، اور جو کوئی جو کچھ تجاوز اور جنایت اور ظلم و ستم معاشرے میں پھیلاتا ہے، عدم رعایت مرض بندی در شہوات و خواہش، جو چیز معاشرے کے اندر ظلم و جنایت اور تجاوز، حدود سے بڑھ جانا، ان چیزوں کو پھیلاتا ہے، وہ کیا ہے، کسی بھی چیز کے بارڈر کی رعایت نہ کرنا، اس کے حد و مرز کی رعایت نہ کرنا۔ اب اگر کہیں پہ عورتوں کے اوپر تجاوز ہو رہے ہیں، یا ظلم و ستم بڑھ گئے ہیں، یا زنا بڑھ گئے ہیں، جگہ جگہ بلاತ್کار، غنڈہ گردی، یہ چیزیں بڑھ گئی ہیں، تو یہ سب کیا ہے، جو حدود معین کیے گئے تھے ان حدود سے بڑھنے کا نتیجہ ہے، وہ حدود وہ پھیلا دی گئی ایسی چیزیں، ٹھیک ہے۔ عدم رعایت مرض بندی در شہوات و خواہشات، اسی طریقے سے یہ لوگ جو گندے کام کرتے ہیں زبردستی، مثلا کسی کو پکڑ لیا بیچاریوں کو، یا ظلم و ستم کر رہے ہیں، ان کے ساتھ زنا کر رہے ہیں، یہ سب یہ کیسے کر رہے ہیں، انہوں نے اپنے جو خواہشات نفسانی ہیں اس کے جو ایک معین بارڈر تھا کہ بھائی تمہارے لیے کوئی بھی لڑکی نامحرم تمہارے لیے جائز نہیں ہے، تمہاری بس شادی کے ذریعے سے ہی تمہارے اوپر کوئی حلال ہوگی، اس کے علاوہ سب تم پہ حرام ہے، لیکن یہ اپنی خواہشات کے جو حدود معین تھے اس سے آگے بڑھ جانے کا نتیجہ ہے کہ یہ زنا عام ہو گئے، یا شراب خوری، یہ سب گناہ عام ہو گئے، جی یہ کیوں، کہ اپنے نفسانی خواہشات کے جو حرز و مرز تھے اس سے تجاوز کیا، ہم انجاز کے انسان از رضوان الہی میں نوشد، یہیں سے انسان
رضوان الہی سے محروم ہو جاتا ہے اور نیران الہی میں گرفتار ہو جاتا ہے، اللہ کی آگ میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، نیک سیرتان و مرض بندی در شہوت، نیک سیرت لوگ اور شہوت میں مرض بندی، بارڈر کھینچنا، کیا ہے، حد و مرض معین ہے۔ قرآن کریم در مورد مرض بندی در شہوت میں فرمایا، شہوت میں مرض بندی اور حدود حد معین کرنے کے بارے میں فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین هم لفروجهم حافظون، وہ لوگ کے جو اپنی دامن کی حفاظت کرتے ہیں، شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم، اپنے ہمسروں کو چھوڑ کر، یعنی بیوی یا شوہر کو چھوڑ کر، فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، جی جو کوئی بھی اس حد سے آگے بڑھ جائے وہی تجاوز کار ہیں، آگے بڑھ جانے والے۔ باید دانش کے تامین خاص یہ انسان، یہ بات جان لینی چاہیے کہ انسان کی جو خواستیں ہیں، انسان کی جو چاہتے ہیں، ان کو پورا کرنا، انسان کی چاہتوں کو پورا کرنا موجب لذت و آرامش شہوت۔ بھائی ظاہر سی بات ہے، انسان کی جو خواہشات ہیں ان کو پورا کرنے سے انسان کو کیا ملتا ہے؟ لذت ملتا ہے، سکون ملتا ہے، جی یا نہیں؟ آپ کی خواہش، اگر نفس نے کسی چیز کی خواہش کی اور وہ آپ کو مل جائے چیز، کتنا دل خوش ہوگا، آرام، سکون، جی علی اصغر بحمین اللہ، کسی وجہ سے برقیت نعمت ہے بہشتیرا، بعض بہشتی نعمتوں سے بہرے مند ہونا، از شہوت کا تشکیل میں ہے، بحمین اللہ، کسی وجہ سے برقیت نعمت ہے بہشتیرا، نعمت بہشتی نعمتیں بہرے مندی شہوت کا تشکیل میں مید ہے، بہشتی نعمتیں اس شہوتوں سے مل کے بنتی ہیں، یعنی وہاں شہوتیں ہوں گی، یعنی جو اس کی خواہش، جو مانگے گا، جو اس کا نفس وہاں خواہش کرے گا وہ ملے گا اسے، ہے نہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وفیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین، وہاں پر ان بہشت میں جو کچھ بھی دل چاہیں گے اور آنکھیں ان سے لذت لیں گی وہ وہاں موجود ہیں، جن چیزوں پہ اس سے بھی آنکھوں کو لذت مل سکتی ہے وہاں موجود ہیں، وہاں در دنیا نیز، دنیا میں بھی پاسخگوئی بے غرائز خواہشات کو، خواہشات نفسانی کے کو جواب دینا، یعنی ان کی باتوں کو پورا کرنا، علاوہ بر لذت و آرامش، سکون اور لذت کے علاوہ انگیزے ہی برائے تلاش و کوشش میں باشد، یہ ایک طرح کا ایک انگیزہ ہوتا ہے تلاش اور کوشش کا۔ بھائی اگر مجھے، میری خواہش ہے کہ میں یہ اچھی زندگی جیوں، میرے پاس اچھا موبائل بھی ہو، میرے پاس یہ بھی ہو، تو پھر وہ کوشش کرے گا نہیں اس کے حساب سے، جی بے گونے ہی کے وجود غرائز در آدمی، اس طریقے سے کہ انسان کے دل کے اندر خواہشات کا موجود ہونا، ہم چون شعلے آئی پرفروغی بے زندگی کو گرمی بخشا، پرفروغ جو شعلہ ہوتا ہے جس طریقے سے وہ گرمی بخشتا ہے، ایسے ہی غریزوں کا انسان کے اندر موجود ہونا انسان کی زندگی کے اندر ایک شعلہ ابھارتا ہے، وہ شعلہ اسے کام کرنے پہ مجبور کرتا ہے کہ بھائی اگر مجھے یہ عیش چاہیے تو مجھے اس کے لیے محنت کرنی ہوگی، مجھے اتنا کمانا ہوگا، مجھے اگر یہ کرنا چاہیے تو مجھے یہ کرنا ہوگا، چنان کے علاقے و محبت پہ مال، جیسا کہ مال سے محبت اور رغبت انگیزے ہی برائے کار و فعالیت در آدمی بے وجود میں آورد، انسان کو مال سے محبت ہے علی اصغر، اگر مال و دولت سے محبت ہے تو کیا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا رہے گا؟ بلکہ یہاں مال سے محبت اس کے اندر ایک یہ ارادہ اور قصد ایجاد کرے گی کہ وہ کام اور فعالیت انجام دے، یہ کام انگیزہ ایجاد کرتا ہے، کام اور فعالیت کا آدمی کے اندر، وہ مہر و علاقے بے ہمسر و فرزند اور بیوی اور شوہر سے محبت اور اولاد سے محبت، یہ اس کے اندر یہ انگیزہ بخشتا ہے، کس لیے؟ برائے تشکیل قانون گھر میں خانوادہ، کہ وہ ایک خانوادہ تیار کرے، خانوادہ بنائے اپنا، میاں بیوی بچے، پذیرفتن مسئولیت ہے اجتماعی اور اجتماعی مسئولیت اور ذمہ داریوں کو قبول کرنا اس کو پڑھاتا ہے، ٹھیک ہے؟ باقی کل انشاءاللہ پڑھتے ہیں، تو یہ غرائز نفسانی تو ہے انسان کے اندر جو خدا نے رکھی ہے یہ نعمت، اس کی وجہ تو ہے کہ انسان کو مال سے محبت اسے کام کے لیے رغبت دلاتی ہے، اولاد اور بیوی بچوں سے محبت اسے اس کام کے لیے آگے بڑھاتی ہے، ہر چیز کے لیے، تو یہ اس کا ارادہ مضبوط کرتی ہے اس کام کے لیے۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللهم صل على محمد وآل محمد
انشاءاللہ اس کا مطالعہ کیجیے گا انشاءاللہ.